حضور کی ولادت کا ذکر کرنے کو میلاد کہتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے جلدی سے یہ موقع نہیں آتا کہ حضور کی میلاد پڑھی جاتی ہو. میں میلاد پڑھنے لگا ہوں. سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے, سیدہ آمنہ بھی بڑی عظیم ہستی ہے. ارے نادان سوچ تو صحیح, آمنہ کس ہستی کا نام ہے؟ سیدہ آمنہ کس بزرگ کا نام ہے؟ سیدنا عبداللہ کس بزرگ کا نام ہے؟ اتنا سمجھ لو کہ جب ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جیسی ہستی کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو ابو صالح جیسے باپ کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ام الخیر جیسی ماں کا انتخاب کیا جاتا ہے. ولیوں کا سردار دنیا میں لانا ہو تو صالح نہیں بلکہ ابو صالح جیسا باپ, اور خیر نہیں بلکہ ام الخیر جیسی ماں. ولیوں کے سردار کے لیے جو انتظام ہے تو نبیوں کے سردار کے لیے بابا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم سنی لوگ فلاں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ان کے کرتوت ایسے. ہمیں کوئی شوق ہے کسی کو کافر کہنے کا؟ کسی کو شوق ہے؟ ہمیں کوئی شوق نہیں. ہمیں تو ان کا نام لینے کو بھی دل نہیں چاہتا, لیکن ان کے کرتوت ایسے ہیں ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں. چیز اور سب کو نہیں کہتے, سب کو نہیں کہتے. جو بگڑا ہوئے اسی کو کہتے ہیں, جس کا عقیدہ خراب اسی کہتے ہیں. جس طبقے کو اہل سنت کے علماء کافر کہتے ہیں اس طبقے نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی امی کو کافر لکھا. توجہ ہے آپ کی؟ حضور کی پیاری امی جان کو گالی دی. کافر سے بڑی گالی کیا ہے؟ نبی کی امی جان کو کافر کہا, نبی کی ابو جان کو کافر کہا. الہ آباد والوں ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو مولانا کسی کے بھی پیچھے نماز ہوتی اور کسی کے بھی پیچھے تم کھڑے ہو جاتے ہو, کسی سے بھی رشتہ داری کی جا سکتی, کہیں بھی بیٹی دیتے ہو کہیں سے بھی لے لیتے ہو. اتنا ضرور کہوں گا کل میدان محشر میں حضور کی شفاعت کے بغیر نہ تمہیں جنت ملے گی نہ ہمیں جنت ملے گی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی. میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اتنا یاد رکھنا, کہیں بھی پیچھے کھڑے ہونے والوں, کہیں سے بھی رشتے داریاں کرنے والوں, کسی کے بھی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں, جب قیامت کے دن شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اور حضور کہتے ہیں جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کو اپنا امام بناتا تھا, جس نے میرے ماں باپ کو کافر ہونے کی گالی دی تھی تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا. آپ کا کیا ٹھکانہ اور کیا انجام ہوگا یہ آپ جانیں, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ذرا دل کی آواز سنو, ضمیر کو آواز دو. اگر انصاف موجود ہے تو سوچو کیا نبی کی امی کافر ہو سکتی ہے؟ ارے نادان, اللہ اکبر. ولی کسی شرابی کی گود میں پیدا نہیں ہوتا, ولی کسی بگڑے ہوئے کی گود میں پیدا نہیں ہوتا. جب ولی بگڑوں میں پیدا نہیں ہوتا تو نبی بگڑے ہوئے میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک بات آپ سے کہوں, اگر بڑے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں ان کو ایک بات میں ٹیکنیکی بات بتاتا ہوں. جو لوگ بیان کرتے ہیں, دیکھو آپ نے سنا ہوگا سیپ کہاں ہوتا ہے تمہیں پتا؟ جس میں سچا موتی ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے تمہیں پتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے بتا سکتا؟ بڑے لکھے لوگ ہیں یہاں, سائنس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں, کہاں ہوتا ہے؟ سمندر کے اندر موتی نکلتا ہے. سمندر میں پانی کون سا ہوتا ہے؟ کھارا.
اب آپ ذرا غور کریں، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ جس سیپ کے اندر موتی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ سمندر میں رکھتا ہے، سمندر کی تہ میں رکھتا ہے، لیکن سمندر میں منوں ٹنوں کروڑوں ٹن پانی رہتا ہے، لیکن اللہ سیپ کا منہ بند کر کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے اس میں ہم موتی بنائیں گے۔ توجہ کرنا، بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں، ہم اس کے اندر موتی بنائیں گے۔ موتی بنے گا کیسے؟ پانی سے ہی بنے گا، لیکن کھارے پانی سے نہیں بنے گا۔ تو اس لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بند کر کے رکھتا ہے، اور اس کے بعد جب سیپ کے اندر موتی پیدا کرنا ہوتا ہے تو سیپ کو میرا اللہ اوپر لاتا ہے، اور پھر سیپ اپنا منہ کھول کر کے بیٹھتی ہے، اور پھر اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ وہ قطرہ جیسے ہی سیپ کے اندر جاتا ہے پھر سیپ اپنا منہ بند کر لیتی ہے، بند کر کے پھر نیچے چلی جاتی ہے، اور پھر اسی پانی سے، پانی کے قطرے سے اللہ کیا پیدا کرتا ہے؟ موتی پیدا کرتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا کروڑوں ٹن پانی ہے لیکن سیپ کے اندر گیا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے قیمتی موتی پیدا کرنا تھا، اللہ نے کروڑوں ٹن پانی سے، کھارے پانی سے اس سیپ کی حفاظت فرمائی۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کو جب سچا موتی پیدا کرنا ہو تو سیپ کی اتنی حفاظت کرتا ہے، اور جس کے شکم سے اپنا محبوب پیدا کرنا ہو اللہ نے ایسے بزرگوں کو کافر کہا گیا، کافر۔ اور جو لوگ کو کافر کہتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کافر کو بھی کافر مت کہو۔ ہم کہتے ہیں کافر کو بھی کافر مت کہو کا مطلب کیا؟ کتنا خوبصورت بظاہر تمہارا نعرہ ہے، کافر کو بھی کافر مت کہو۔ ابو جہل کافر ہے، کافر نہ کہو۔ فرعون کافر ہے، کافر نہ کہو۔ ابو لہب کافر ہے، کافر نہ کہو۔ عتبہ شیبہ کافر ہے، کافر نہ کہو۔ یعنی کافر کو کافر مت کہو۔ کیا مجبوری آ گئی تھی؟ جب تم ابو جہل جیسے کو کافر کہنے کے سزاوار نہیں ہو تو تمہاری مجبوری کیا گئی تھی کہ تم نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہو؟ ارے جس کو کافر کہا مطلب کیا؟ کافر کا مطلب جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے نادان، ذرا سوچ تو صحیح، غور تو کر۔ حضرت یونس کو اللہ نے جس مچھلی کے پیٹ میں رکھا، 40 دن تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کی اتنی عزت بڑھا دی گئی، امام غزالی فرماتے ہیں اعلان کیا فرشتے نے کوئی مچھلی اس کے برابر نہیں ٹھہرے گی، کوئی نر اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس میں اللہ کا نبی یونس ہے، اور 40 دن تک یونس جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، فرمایا گیا وہ مچھلی جنت میں داخل کی جائے گی۔ مچھلی نبی کی ماں نہیں ہے، مگر یونس جیسے کو جس نے 40 دن پیٹ میں رکھا وہ مچھلی ہو کر جنت میں جاتی ہے، اور جس نے جان یوسف کو 9 مہینے تک شکم میں رکھا، اگر وہ آمنہ جنت میں نہیں تو پھر کون سیدہ آمنہ فرماتی ہے ولادت کی رات آئی، سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے گھر کی چھت